یہ صورت پورے قرآن کی ایسی صورت ہے جو اس کو رتبہ ہے وہ رتبہ کسی اور صورت کا نہیں ہے. آپ کہیں گے وہ کون سا؟ بڑے رتبے ہیں ہر صورت کے. سورت یاسین قرآن کا دل ہے, سورت الرحمن کی ایک ویلیو ہے, لیکن جو اس کی ویلیو ہے نا وہ شاید کسی اور کی نہ ہو. وہ کون سی؟ یہ کل آیات اس کی 22 ہے. ہر آیت میں لفظ اللہ ہے. یہ قرآن مجید کی سورت المجادلہ وحیدۃ العصر والزماں فی القرآن اکیلی صورت ہے. الحمد کی الف سے والناس کی سین تک 114 صورتیں ہیں. اس کو نکالیں تو 113 ہے. یہ فضیلت 113 صورتوں میں بھی نہیں ہے کہ ہر آیت میں لفظ اللہ, ہر آیت میں لفظ اللہ. یہ 22 آیات ہے لیکن لفظ اللہ ایک کم 40 بار آیا ہے. بعض آیتیں ایسی ہیں جہاں 4 مرتبہ لفظ اللہ ہے, بعض آیات ایسی ہیں جس میں 1 مرتبہ لفظ اللہ ہے, بعض آیات ہے جس میں 2, بعض میں 3 لفظ اللہ. یہ جو پہلی آیت ہم نے پڑھی, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. قد سمع اللہ پہلا لفظ اللہ, وتشتکی الی اللہ دوسرا لفظ اللہ, واللہ یسمع تحاورکما تیسرا لفظ اللہ, ان اللہ سمیع بصیر چوتھا لفظ اللہ. ایک آیت ہے, ہر آیت میں لفظ اللہ, ہر آیت میں لفظ اللہ, ہر آیت میں لفظ اللہ. کہیں 4 مرتبہ, کہیں 1. آپ اس صورت کو نکالنا, سورت المجادلہ 28ویں پارے کی پہلی سورت نمبر 58 ہے. ہر آیت کو آپ چیک کرتے چلیں. دورہ تفسیر میں تمہیں ایک طالب علم کو یوں پڑھوا دیتا ہوں نا کہ آپ گنتے جائیں, لیکن یہ تو عوامی جلسے, تو آپ خود دیکھ لینا ہر آیت میں لفظ اللہ آپ کو ملتا جائے گا. تو میرے دوستو یہ مقام ہے اس خاتون کے ایمان کا. دوسری بات ہو گئی. تیسری, جو میں نے خطبے میں یہ آیت پڑھی ہے اس کے پیچھے پوری یہ آیات کی ایک لسٹ موجود ہے. اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے اپنا لشکر فرمایا. لشکر کا کیا مطلب ہے؟ لشکر کہتے ہیں فوج کو, فورس کو. اللہ تعالیٰ کی آرمی جو ہے نا, فوج اور فورس جو ہے دنیا میں مخلوق کے اعتبار سے وہ رسول اللہ کی جماعت ہے. سبحان اللہ. اور وہ ان کا مقام کیا ہے ایمان لانے میں؟ اب سنیں, قرآن کریم کہتا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم, آپ نے جو جماعت تیار فرمائی ہے نا صحابہ اور اہل بیت کی, اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اس دھرتی پہ ڈھونڈیں ان جیسا شخص نہیں ملے گا. حضور اور اللہ سے پیار بھی رکھیں اور دشمن سے یاری بھی رکھیں, یہ نہیں ملے گا. یوادون من حاد اللہ, اس سے پیار کریں جو اللہ کا دشمن, یہ نہیں ہو سکتا ان میں. اچھا, فیملی میں کوئی ہو جائے کافر, کوئی دوستوں میں ہو جائے, کوئی اولاد میں ہو جائے, کوئی بھائیوں میں, کوئی ماں باپ کے معاملات. اس وقت مکہ میں تو ہوتا ایسے تھا, باپ کافر تو بیٹا مسلمان, بیٹا مسلمان تو باپ کے معاملات کچھ اور, پھر بھی یاری نہیں ہے, پھر بھی تعلق نہیں ہے, پھر بھی ان سے محبت نہیں ہے. رب کریم نے 4 رشتوں کا نام لے کر فرمایا, تو 4 قریبی رشتے نام لیا. فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ او ابناءَهُمْ او اخوانَهُمْ او عشیرتَهُمْ. ان کی یاری رسول اور اللہ سے ہے, نہیں اس سے نہیں ہے جو اللہ رسول کا غدار ہے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ, ان کا ابا کیوں نہ ہو, اگر وہ اللہ رسول کا نہیں ہے تو ان کا یار نہیں ہے. او ابناءہم, اولادیں کیوں نہ ہوں, اگر اللہ رسول کی نہیں ہے ان کی نہیں ہے. او اخوانہم, ان کے بھائی کیوں نہ ہوں, اللہ رسول کے ماننے والے نہیں ہیں تو ان کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے. او عشیرتہم, پوری فیملی اور خاندان کیوں نہ ہو, اگر اللہ رسول کا حبدار نہیں ہے تو ان کا دلدار نہیں ہے. اس پر پورے واقعات ہیں. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ کو اگر میں کھولوں تو آپ کے سامنے امین هذه الامہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح, جن کا نام عامر ہے, رضی اللہ عنہ کو میں پیش کر سکتا ہوں. احد کے دربار پہ یہ رسول اللہ کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں, کافروں کی صفوں کی صفیں بچھاڑ کے رکھ دیتے ہیں, لیکن ایک شخص گھڑ سوار ہے جو ان کے سامنے آتے ہیں منہ ہٹا کر دوسری طرف چلے جاتے ہیں. وہ ادھر آتے ہیں تو یہ اس طرف, سامنا نہیں کرتے اس کو.
مکہ کے کافروں نے اس بندے کو کہا کہ یہ تم سے ڈرتا ہے، اس کے سامنے جا کر ہر طرف سے راستہ روک دو اور اس سے جنگ کرو، یہ تو ہمیں مار دے گا لیکن تیرے سامنے مقابلے پہ نہیں آتا۔ آخر اس شخص نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا ہر طرف سے گھڑ سواری پر آ کے راستہ روکا اور تلوار زنی شروع ہوئی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے آنکھیں بند کی اور اس سامنے والے حضور کے دشمن اور کافر کی گردن اتار کے رکھ دی۔ لودھرا تحصیل کے ہروڑ پکا علاقہ ماڑی کتب کے دوستو، دل پہ ہاتھ رکھنا، یہ قتل ہونے والا ابو عبیدہ بن جراح کا سگا والد تھا، جو دشمن پیغمبر بن کے آیا تو پھر اس صحابی نے دلداری حضور سے کی ہے، غداری نہیں کی۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، ابا کیوں نہ ہو، اس سے یاری نہیں ہے، یاری اللہ رسول سے۔ او ابناءہم، بیٹا کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو۔ اس پر اور چھوڑیں، امام الصحابہ کو لیں، امام الامت کو لیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لیں۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر، کیا ترجمہ ہے؟ ارحم اس میں تفضیل ہے، کیا معنی؟ پوری امت کی رحم و کرم ایک طرف، ابو بکر اکیلا رحیم و کریم سب سے آگے ہے۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر، یہ ابو بکر ہے جو کتنا نرم ہے۔ ان کی نرم مزاجی کے وقت جب حضور پاک علیہ السلام ان کو امام فرمانے تھے، میں بیمار ہوں تم میری جان نماز پڑھاؤ، تو اما عائشہ نے بھی ہاتھ باندھ کر کیا تھا، یا رسول اللہ میرا ابا آپ کے مصلے کو خالی نہیں دیکھ پائے گا، رو پڑے گا، نماز شاید خراب ہو جائے، حضرت عمر کو کہہ دیں وہ امامت کرائے۔ حضرت رسول اللہ نے فرمایا انتن صواحب یوسف، عائشہ اللہ نہیں مانتا اس جگہ کوئی اور امام آئے۔ لا یأبی اللہ والمؤمنون ما خلا ابا بکر، صحیح مسلم کی روایت ہے، رب نہیں مانتا، میں کیسے کہہ دوں؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو نماز وہی پڑھا۔ 17 نمازیں رسول اللہ کی موجودگی میں پڑھائی ہیں، یہ ابو بکر ہے۔ اس ابو بکر صدیق نے جنگ بدر میں جو جنگ لڑی ہے، بدر کے میدان میں ابو بکر صدیق کے مقابلہ ایک دفعہ بیٹے سے ہوا ہے۔ اتفاق، بیٹا اس وقت تگڑا تھا، بعد میں مسلمان ہوئے، صحابی بنے، عبد الرحمن بن ابی بکر کی بات کر رہا ہوں، بہت بڑا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کا، اما عائشہ کے بھائی ہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام اتنا اعتماد کرتے تھے ان پر ایمان لانے کے بعد کہ اس کی انتہا نہیں ہے۔ آخری وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنا چاہی اور اما عائشہ سے مسواک مانگی، کیونکہ عبد الرحمن مسواک اپنے ہاتھ پہ لیے ہوئے تھے، حضور ان کو دیکھ کر فرمایا مجھے بھی مسواک دے۔ یہ ہے عبد الرحمن بن ابی بکر، عام بندہ نہیں ہے، بڑا رتبہ ہے اس شخص کا، لیکن جب ایمان نہیں لائے تھے، حالت کفر پہ تھے۔ تو ابو بکر صدیق باپ ہے جو مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے، عبد الرحمن اس وقت کافروں کی طرف سے لڑ رہا ہے۔ مقابلہ ہوا تو بیٹے نے باپ کو نیچے گرا دیا اور ابو بکر صدیق کی گردن پہ خنجر رکھ دیا۔ ان قریب تھا کہ یہ گردن تن سے جدا ہو جاتی، لیکن واقعہ یاد آ گیا کہ میرا یہ ابا ہے، اس کے کندھے پہ پل کے جوا ہوا ہوں، چھوڑ یار کیا کرتے، اٹھ گئے۔ یہ بات ایمان لانے کے بعد ایک دن کھانا کھاتے وقت ابو بکر کے بیٹے نے حضرت ابو بکر کو یاد دلایا، کھانا چل رہا ہے، کھانے کے دوران ابا جان، جی بیٹا وہ بات یاد ہے؟ ابو بکر کو ایسے یاد تھی جیسے یاد ہونے کا حق ہو۔ پھر بھی پوچھا کون سی بات؟ کہا ابا جان وہ بدر کے میدان میں نے آپ کو نیچے گرا دیا تھا اور آپ کے سینے پہ چڑھ بیٹھا تھا، پھر یاد آیا آپ میرے ابا ہیں، میں نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کھانا چھوڑ دیا اور جلال میں آ کر فرمایا عبد الرحمن وہ تو تھا، تو نے چھوڑ دیا، اگر اس وقت میں ہوتا اور میں تیرے اوپر قابو پا لیتا اور تو غداری مصطفیٰ میں ہوتا، آج تیری گردن تیرے تن پہ سلامت نہ ہوتی۔ کہ وہ تو تھا، یہ میں ہوں۔ یہ ابو بکر ہے جو اولاد کے لیے یوں جملہ کہہ رہا ہے۔ تو قرآن کہتے ہیں وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، ان کی اولادیں کیوں نہ ہو۔
بے شک بے یہ شک باقیوں کا تعلق بعد میں، اللہ رسول والا تعلق پہلے رکھتے ہیں۔ تیسرا نمبر، او اخوانہم، ان کے بھائی کیوں نہ ہو۔ آؤ میں بھائی کی بات سمجھانے لگا ہوں۔ صحابہ کرام کا کافر بھائیوں سے اتنا پیار نہیں تھا جتنا مسلمان بھائی سے پیار ہے، چاہے وہ اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ ایک جنگ ہے، جنگ میں ایک مسلمان ایک کافر، دونوں بھائی ہیں، وہ ادھر سے ادھر سے لڑ رہے ہیں۔ اتفاق سے کافر بھائی کو صحابہ کرام نے پکڑ لیا، قیدی بنایا، پیچھے ہاتھ باندھے اور گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے باندھو باندھو مجھے، کیا کر لو گے تم نے مجھے ابھی چھوڑ دے رہے، میرا وہ بھائی ہے، وہ تمہارا یار، وہ میرا بھائی ہے۔ یہ تھوڑے ڈھیلے پڑے، اچھا وہ مسلمان اس کا بھائی ہے، تھوڑی نرمی کر دے۔ یہ آواز اس مسلمان صحابی کے کان میں پہنچ گئی، انہوں نے فرمایا کس کے باندھو اس کو، کس کے باندھو، ان کی ماں بڑے پیسے والی ہے، یا تو بدلہ لیں گے یا اسلام پہ فدیہ لیں گے اور دین پہ لگائیں گے، ٹائٹ باندھ رہے ہیں، اس کی رسی کو ٹائٹ کر لو، ڈھیلی نہ کرنا۔ یہ کافر بھائی اپنے مسلمان صحابی بھائی کہنے لگا تو میرا بھائی نہیں ہے، تو میرا بھائی نہیں ہے، تو میرے لیے کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ انما المؤمنون اخوہ، بھائی چارہ تو اسلام کی بنیاد پہ ہے، تو کہاں بھائی ہے، بھائی تو یہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے۔ او اخوانہم او عشیرتہم، چوتھے نمبر پہ خاندان کیوں نہ ہو، پورے خاندان سے ٹکر لیں گے، اللہ رسول کے دشمن سے یاری نہیں رکھیں گے۔ اس پر تو کئی واقعات ہیں، اس پر تو کئی واقعات ہیں۔ او عشیرتہم پہ آپ کسی معاملے پہ اٹھا لیں، پورا خاندان ایک طرف، صحابہ کرام حضور پاک سے پیار پھر بھی کرتے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اٹھا لیں، چچا مخالف، باپ مخالف، ماں مخالف، بھائی مخالف، کزن مخالف، پوری فیملی مخالف۔ سعد بن ابی وقاص نے کلمہ پڑھا، پورے مخالف ہو گئے۔ ایسے حضرت عثمان ہے، سارے خاندان نے مخالفت کی ہے کلمہ پڑھنے پر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو رسول اللہ کا ماموں بھی کہتے ہیں کہ حضور پاک کی اماں جان کے قبیلہ سے ہیں۔ حضرت سعد کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی اماں نے انہیں کہا تھا کلمہ چھوڑ دے، کہ جی نہیں چھوڑتا، کہ لا اکلو، آج کے بعد کھانا نہیں کھاؤں گی، انہوں نے کہا نہیں چھوڑتا، انہوں نے کہا لا اشربو، پانی نہیں پیوں گی، بھوک ہڑتال پیاس ہڑتال کر رہی ہوں، انہوں نے کہا نہیں چھوڑتا، کہ لا استظل فی ظل، کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، تیرے چھت کے نیچے نہیں بیٹھوں گی، چوک پہ جا کے بیٹھ جاؤں گی۔ انہوں نے کہا لا اترکو ابدا، میں حضور پاک سے غداری نہیں کر سکتا۔ ماں نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، چوک پہ جا کر بیٹھ گئی، کہ نہیں رکھوں گی، میں نہیں چاہیے مجھے سایہ، میں اس جگہ جا کے بیٹھ گئی۔ بتائیں بیٹے کا کیا حالات ہوں گے، دنیا کیا کہے گی، کیا کر لیا، سگی ماں وہاں بیٹھی۔ قرآن کریم کی آیت اتری اور ان کے حق میں اتری، رب کریم نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ وہ تمہیں شرک کا حکم کریں تو ماں باپ کی یہ بات نہ مان، لیکن دنیا میں اولاد ماں باپ سے اچھائی کرے۔ یہ گئے اور ماں کو منا کے لائے، لیکن کلمہ نہیں چھوڑا، جیسے کیسے تیسے منایا، سائے میں لائے، کھانا کھلایا، پانی پلایا، کلمہ نہیں چھوڑا۔ او عشیرتہم، قرآن کہتے پوری فیملی ممبرز مخالف کیوں نہ ہو جائے، رسول اللہ کے صحابہ نے یاری اللہ رسول سے رکھنی ہے۔ یہ بات، اب اگلا جملہ سنو، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سینے کی اوپر تختی پر رب نے ان کو مؤمن لکھ دیا۔ وَاکْتُبْ لَنَا حَسَنًا، قوم موسیٰ کہتی تھی اللہ ہمیں مومن لکھ دے، وہ دعائیں کرتے تھے، پیغمبر کے صحابہ کو رب نے خبر دی ہے کہ میں نے تمہیں مومن لکھ دیا۔